کہ اگر میاں صاحب یہ تلے ہوئے ہیں کہ ہم نے ڈی اسٹیبلائز کر کے رکھنا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی ڈی اسٹیبلائز کر کے رکھنا ہے، اور پی ٹی آئی کو بھی، تو یا تو پھر وہ کامیاب ہوں گے یا نہیں کامیاب ہوں گے. اگر نہیں کامیاب ہوتے تو پھر بیٹھے رہیں باہر 7 سال. اگر کامیاب ہوتے ہیں تو بہت سخت مسئلے بن جائیں گے. میں اب آپ کو حوالہ دیتا ہوں جس کی طرف میرا اشارہ ہے. اور آپ نے کہا تھا آج یہ بھی آپ ڈسکس کریں گے کہ جنرل باجوہ کی جو اسپیچ ہے، جی جی بالکل. تو ذرا اس کی طرف چلتے ہیں، وہاں سے شاید کچھ سبق سیکھیں ہم. بہت باتیں کی ہیں، کل آپ کا پروگرام بھی اس پہ تھا. یقین کریں جب یہ اسپیچ کی جا رہی تھی تو مجھے لوگ فون کر رہے تھے کہ جی باجوہ صاحب کی اسپیچ سنیے سنیے. میں نے نہیں سنی. میں نے کہا کیا ہوگا اس میں جو پہلے ہم نے نہیں سنا. اس کے بعد جب وہ رپورٹنگ ہوئی کہ جی یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا کمال ہو گیا واہ واہ، اور اسپیشلی لبرل لوگ وہ جی وہ انہوں نے بڑی زبردست باتیں کی. پھر یہ بات چلی کہ جی یہ باتیں تو جب سویلینز کرتے تھے تو غدار تھے، اور آج وہ کر رہے ہیں تو بڑے پیٹریوٹک امپلس ہے. دراصل یار ہم نے یہ سب چیزیں سنی ہوئی ہیں. میں زیادہ اس میں سینیکل نہیں ہونا چاہتا، مگر مجھے یہ ٹیکٹیکل اسٹریٹجک، 5 دن پہلے تو اسلام آباد میں نیشنل سیکیورٹی کے جو لوگ ہیں وہاں ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اگر آرٹیکل 370 ریورس نہیں ہوتا ہم تو انڈیا کے ساتھ بات بھی نہیں کریں. اور ایک دن 3 دن کے بعد اتنی لمبی چوڑی پیشکش کہ جی ذکر ہی نہیں ہے 370 کا، ریزولوشنس کا ذکر نہیں، اور بڑے لمبے چوڑے اور نقشے کھینچے جا رہے ہیں اباؤٹ ماضی کو دفن کر کے آگے چلنے کی بات. آگے چلنے کی بات. یہ راتوں رات تو نہیں ہوتا نا. تو اگر راتوں رات ہوتا تو پھر ٹیکٹیکل ہوگا، اسٹریٹجک تو ہو نہیں سکتا. مگر ٹیکٹیکل ہے یا اسٹریٹجک ہے، خیر وقت ہم کریں گے. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. جنگجو تو ہم نہیں چاہتے. مگر انہوں نے ایک اور بات کی ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں کون سی نیشنل سیکورٹی ہوتی ہے جو کہ جہاں کے if your house is not in order. اچھا سارے تجزیہ کار اس کو مس کر رہے ہیں ہاؤس از ناٹ ان آرڈر. مجھے اب 1 سال ہو گیا ہے لکھتے ہوئے کہ ہاؤس آپ کا دن بدن ڈس آرڈر میں جا رہا ہے. دشمن اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے. خدا کا خوف کریں، ہاؤس کو ان آرڈر کریں. ہاؤس کے ان آرڈر کے 2 پہلو ہیں، اکنامک گروتھ اینڈ پولیٹیکل کنسنسس. لڑائی جھگڑے بند، سیم پیج، کانسٹیٹیوشنل پیج. وہ تو ہوا نہیں، نہ اکانومی چل رہی ہے نہ کنسنسس ہے. ہاؤس از ٹوٹلی ڈیوائڈیڈ ان ایوری وے اینڈ ویکنڈ. جب میں کہہ رہا تھا کہ جی اس کی وجہ سے آپ ایکسٹرنلی اسٹچ اپ کریں اور انٹرنلی اسٹچ اپ کریں تاکہ گڑبڑ نہ ہو جائے. اب انٹرنل اسٹچنگ اب تو ہو نہیں رہی، تو ایکسٹرنل پیغام دیے جا رہے ہیں کہ جی وہ دیکھیے نا ہم تو بڑے پیسفل. بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہوں گے. ان کا جو فائدہ انہوں نے جو اٹھایا ہے وہ آپ کی ڈویژن کی وجہ سے اٹھایا ہے. وہ جو آپ آج الزام لگاتے ہیں ہائیبرڈ وارفیئر یہ وہ وغیرہ، وہ کیوں کامیاب ہوتا ہے؟ because you are divided. آج آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہاؤس ڈیوائڈیڈ نیڈس پیس اوورچرز ایکسٹرنلی، تاکہ ایکسٹرنلی وہ ناجائز فائدہ نہ اٹھائے. then what are you doing about the internal division in the house? Nothing. House divided is weak, therefore we have to make peace. I'm sorry, this doesn't cut ice with me. Stitch up the house. Stitch up the house, then you don't have to fear anybody. Then you can dictate your terms, foreign policy terms. جب آپ کے ہاؤس ڈویژن ہے اس قسم کی اور آپ کے نیشنل سیکورٹی اداروں کے اوپر ہاؤس کے اندر سے اٹیک آ رہی ہے تو دشمن کو کیا کرنے کی کوئی ضرورت؟ وہ تو آپ سارا کام ہم خود ہی کر رہے ہیں. تو اس لیے آئی تھنک یہاں کور جو ایشو تھا وہ تھا ہاؤس ڈیوائڈیڈ، اور اسی کے اوپر ڈویژن بات ہونی چاہیے کہ وائی از دا ہاؤس ڈیوائڈیڈ، ہو ہیز ڈیوائڈیڈ دا ہاؤس، وائی ہیو دے ڈیوائڈیڈ دس ہاؤس، کیسے یہ ڈویژن ختم ہوگی. اور اگر ڈویژن ایسی چلتی رہی تو پھر آپ آج پہلے میں ہمیشہ یہ کہتا رہ گیا کہ پہلے بلوچستان میں آپ کو کچھ لوگ برا بلا کہتے تھے، پھر اب فاٹا میں ہم نے سنا ہے برا بلا کہنے لگے ہیں. سندھ کے اندر بھی تو کہتے ہی ہیں نا، کراچی بھی شاید نہ کہتے ہوں، سندھ میں تو کہتے ہی ہیں. اب پنجاب میں کہنا شروع کر دیا. تو اس صورت میں آپ یہ جو سسٹم آپ نے بنایا ہے جو کلیئرلی نہیں چل رہا ہے،
اور اب ایک میجر سیاسی جماعت آپ کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے. یہاں تک وہ کہتے ہیں ہم ڈیسٹیبلائز، کانشیسلی ڈیسٹیبلائز کریں گے آپ کو بھی اور پی ٹی آئی کی حکومت کو بھی. تو پھر سلسلہ کیسے چلے گا رضا؟ تو پھر یہ کون سے دشمن ہیں جو اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھائیں گے؟ یا کون سے ہیں جو آپ کی بات مان لیں گے، کہیں گے نہیں نہیں بڑی اچھی انیشیٹو آیا ہے یہ؟ اور شاید یہ بھی دشمن سوچے کہ یہ تو کمزوری کا اشارہ ہے، یہ مضبوطی کا اظہارہ نہیں ہے، یہ ویکنس ہے کہ ہم اب کہہ رہے ہیں کہ جی پیس ان دا ریجن، ہم تجارت کی بات کر رہے ہیں، جبکہ ہم جیسے غریب اور آپ جیسے غریب کب سے یہ باتیں کہہ رہے ہیں، اور ہمیں غدار کہا جاتا تھا جیسے ابھی آپ نے کہا، اور ریجیکٹڈ اور فلانا اور ڈنگڑا. تو اگر آپ نے وہی راستہ لینا ہے تو جن لوگوں نے یہ ساری پیش قدمی کی تھی تو ان کا ساتھ لیں نا آپ، ان کی پٹائی تو نہ کریں آپ جیسے آپ کر رہے ہیں. اور عمران خان تو نہ ادھر کا نہ ادھر کا، از اے ویدر کاک، اور وہ بھی اچھا نہیں آپ کے لیے. تو مجھے تو مایوسی ہے اس بات کی کہ کوئی سیریس ڈیپ تھنکنگ نہیں ہو رہی اسٹیبلشمنٹ کے اندر ان دا ریئل نیشنل انٹرسٹ. ریئل نیشنل انٹرسٹ از اے یونائٹڈ پاکستان، ایک کانسٹیٹیوشنل پاکستان، ایک اکنامک گروئنگ پاکستان. وہ لنکیجز بنائے گا. آپ لنکیجز نہیں بنا سکتے، اسٹیبلشمنٹ لنکیجز نہیں بنا سکتی وداؤٹ دا کنسنسس ان دس سول سوسائٹی اینڈ ان دا پولیٹیکل مین اسٹریم. ساری سیاسی جماعتیں ایک بات کہتی رہ گئی ہیں ایٹ ون اسٹیج اور اندر کہ یار کچھ کچھ چیزیں بیک برنر پہ رکھو اور بات آگے کریں. ان کو غدار کر دیا. مشرف صاحب آئے، انہوں نے بیک برنر کے کیا، انہوں نے 50 سال پیچھے پھینک دی کور ایشوز اور کہا جی چلے جی لیٹس موو آن. وہ چلے گئے، واپس آ گئے آپ اسی گیم کے اوپر. تو اب بات یہ ہے کہ یہ کڑوی باتیں لگیں گی آپ کو، مگر اس سے بڑی حقیقت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب نون لیگ کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو کہ ان چیزوں کو دہرائیں گے اور یہ باتیں کریں گے، اور دن بدن زیادہ لوگ یہ باتیں کریں گے. اس لیے میرا ایک سنیکل سا سوال ہے سیٹھی صاحب، اور وہ سوال یہ ہے کہ گھر کے اندر آپ نے اتفاق پیدا نہیں کیا، گھر کے اندر لڑائی چل رہی ہے اور لڑائی تیز ہو رہی ہے ٹھنڈی ہونے کی بجائے، اور آپ جو باہر کا جو فرنٹ ہے اس پر جو ہے وہ امن کی آشا کھیل رہے ہیں. ہو میری خواہش ہے کہ میرا یہ تھیسس جو ہے وہ غلط ہو. آئی ہوپ آئی ایم رانگ. لیکن کیا اس کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ کیونکہ گھر کے اندر لڑائی جاری رکھنی ہے تو ایک باہر کا فرنٹ جو ہے وہ ہم بند کر رہے ہیں، وہاں سے ہمیں جو ہے وہ امن چاہیے تاکہ اندر لڑائی جو ہے وہ ٹھیک لڑ سکے. آئی ہوپ آئی ایم رانگ. آئی ہوپ یو آر رانگ، بٹ لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ کہ باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیوقوف نہیں ہیں. وہ بالکل وہ سب سمجھتے ہیں، ان کے انٹریکشنز رہے ہیں مختلف اسٹیبلشمنٹس میں ایک دوسرے کے ساتھ. امریکنز آپ کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، آپ بھی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں امریکنز کو. انڈینز آپ کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، آپ بھی انڈینز کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. سو اس لیے یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. آپ جتنے مرضی اسپیچز کر لیں اس قسم کی، پاکستان کے اندر بڑی واہ واہ ہو جائے، انڈیا کے اندر بھی واہ واہ ہوگی، چلیں ایٹ لیسٹ کوئی تھوڑا سا اسٹیپ بیک ہوا. مگر اگر کوئی تاریخ لکھنا چاہے، اور مجھے پتا ہے کچھ لوگ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ 2018 کے بعد آج ہم یہاں کہاں پہنچے ہیں، جہاں آرٹیکل 370 کا ذکر بھی نہیں کیا، اور اب باتیں ہو رہی ہیں کہ جی پیس ان دا ریجن، ٹریڈ اینڈ لنکنگ اینڈ اسٹریٹجک ڈیپتھ از ناٹ ملٹری بٹ اکنامک. تو اس لیے یہ آپ کی تھیسس میں وزن ہو سکتا ہے کہ کیونکہ اندر یہ سسٹم چینج کرنا چاہ رہے ہیں اور اندر یہ چاہتے ہیں کہ یہ اور مسئلے نہ بنے، تو یہ باہر کے جو بارڈرز ہیں یا باہر کے ساتھ جو دوستیاں ہیں یا دشمنیاں کو اسٹچ اپ کیا جائے. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. وہ بھی جانتے ہیں باہر، وہ بھی اپنے مفاد کے لیے سب کچھ کریں گے. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ہائیبرڈ وارفیئر ہو رہی ہے اور دشمن کر رہا ہے تو وہ چلے گی، وہ نہیں ختم ہوگی.